بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ہماری قیامگاہ اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تو خیبر بن کنعان میں ہوگی، جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر خود تھے۔ آپ نے اسے اتارا ہی تھا کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اپنے خطال کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہیں قتل کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن احرام باندھے ہوئے نہیں تھے۔ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دستے مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں بت موجود رہے، بلکہ آپ نے حکم دیا تو بتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ ان میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں 500 کے تیر تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں کا ناس کرے، انہیں خوب معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے کبھی 500 نہیں پھینکا۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اندر چاروں طرف تکبیر کہی، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی تھی۔ عبدالصمد کے ساتھ اس حدیث کو معمر نے بھی ایوب سے روایت کیا اور وہاب بن خالد نے یوں کہا، ہم سے ایوب نے بیان کیا، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقے کی طرف سے شہر میں داخل ہوئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور کعبے کے حجاب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آخر اپنے اونٹ کو آپ نے مسجد کے قریب باہر بٹھایا اور بیت اللہ کی کنجی لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ آپ اندر کافی دیر تک ٹھہرے۔ جب باہر تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آگے بڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سب سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کے پیچھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے وہ جگہ بتا دی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ پوچھنا بھول گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقے قدا سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اس روایت کی مطابقت ابو اسامہ اور وہاب نے قدا کے ذکر کے ساتھ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی۔ انہی نے کہا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے گھر غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بک حمد اللہم اغفر لی۔ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے، اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابہ کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، ختم صورت تک کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، ابن عباس، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا، پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے، اسی لیے آپ نے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کی اور اس کی مغفرت طلب کی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ ابو شرح عدوی رضی اللہ عنہ نے مدینے کے امیر عمرو بن سعید سے کہا، جبکہ عمرو بن سعید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، کہ اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے قلب نے اس کو یاد رکھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے تھے تو میں اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، بلا شبہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے، کسی انسان نے اسے اپنی طرف سے حرمت والا قرار نہیں دیا، اسی لیے کسی شخص کے لیے بھی جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے اور کوئی اس سرزمین کا کوئی درخت کاٹے۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر جنگ سے اپنے لیے بھی رخصت نکالے تو تم اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اجازت دی تھی، ہمارے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی اس کی اجازت دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے ملی تھی،
اور آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل یہ شہر حرمت والا تھا۔ پس جو لوگ جہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا کلام پہنچا دے جو موجود نہیں۔ ابو شرح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں یہ مسئلہ تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حرم کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والوں کو پناہ دیتا ہے، مفسد کو بھی پناہ نہیں دیتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔